Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to another video on Saul's Ashes. Must watch complete video for interesting knowledge and don't forget to like my video and subscribe my channel and also share with your friends. In this video we will talk about the Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. The Holy Prophet peace be upon him said, Hazrat Abdullah bin Umar रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, वो कहते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर रखी गई है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज का कायम करना और ज़कात का अदा करना और बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान और मुबारक के रोज़े रखना। इस हदीस मुबारका में जिन 5 बातों को इस्लाम की बुनियाद इरशाद फरमाया, इनको इस्तिलाह में अरकान खमसा यानी इस्लाम के 5 अरकान कहा जाता है, जो ये हैं तौहीद व रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज बैतुल्लाह करना, रमज़ान के रोज़े रखना। इन्हीं 5 अरकान को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जिब्राइल अलैहिस्सलाम में भी जिक्र फरमाया है, और यही अरकान इस्लामी तहजीब तमद्दुन के अनासिर हैं। दीन इस्लाम का पहला रुकन तौहीद रिसालत की गवाही देना है, यानी एक मुसलमान पर ये लाजम है कि ज़ुबान से इकरार करते हुए और दिल से इसकी तस्दीक करते हुए ये गवाही दे कि अल्लाह ताला एक है और सिर्फ वही बंदगी के लायक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस गवाही के अल्फाज को कलमा शहादत कहा जाता है, जो ये हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। सिर्फ ज़ुबानी कलमा पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ज़ुबान और दिल का बाहिम मिलकर गवाही देना ज़रूरी है। ज़ुबानी गवाही के साथ दिल की गवाही भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़ुबानी इकरार कोई मायने नहीं रखता। ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अरकान इस्लाम में दूसरा रुकन नमाज है। सलात अरबी में नमाज, दुआ, रहमत और दरूद को कहते हैं। दीन इस्लाम में सलात का मतलब एक ऐसी इबादत है जिसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तरीके से अदा किया और जिसे हर मुसलमान दिन रात में 5 मरतबा अदा करने का पाबंद है। कुरान में इरशाद फरमाया व अकीमुस सलात, और तुम नमाज कायम करो। अकामत सलात से मुराद ये है कि नमाज को पूरे क़वाइद और शराइत व आदाब के साथ बर वक्त बाजमात बाकायदगी से अदा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, तुम नमाज अदा करो जिस तरह तुम मुझे नमाज अदा करते हुए देखते हो। चनाचा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने नमाज पढ़ते देखा और इस तरह मुसलमानों के मतवातिर अमल से नमाज हम तक पहुंची और इसी तरह क़यामत तक पढ़ी जाती रहेगी इंशाअल्लाह। कुरान और हदीस में जा बजा नमाज कायम करने पर जोर दिया गया है, जिनसे नमाज की अहमियत का अंदाज़ा होता है। अल्लाह ताला का इरशाद है व अकीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, सूरह अल रूम आयत नंबर 31। तुम नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से न बन जाओ। हाफिजू अलस सलाता वस्सलातिल वुस्ता, सूरह बकरा की आयत नंबर 238 में इरशाद फरमाया, तुम अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो, खासकर दरमियानी नमाज की। यहाँ दरमियानी नमाज से मुराद असर की नमाज है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया वाक़िमुस सलाता लिज़्ज़िक्र, सूरह तौहा आयत नंबर 14, मेरी याद के लिए नमाज अदा किया करो, जबकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया सूरह अल हिज्र आयत नंबर 99, और आखिरी दम तक अपने रब की इबादत में रहो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ईमाना लिमन ला सलाता लहू, जिसकी नमाज नहीं इसका ईमान नहीं। गोया ईमान के लिए नमाज ज़रूरी है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा,
جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز دین کا ستون ہے، پس جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے پورے دین کو گرا دیا۔ نیز فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی پاک ہونا، پاکیزگی، طہارت اور پاک صاف ہونے کے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ الشمس آیت نمبر 9، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا۔ زکوٰۃ کا ایک اور لغوی معنی نشو و نما بھی ہے۔ ایک خاص مقدار سے زائد رکھے ہوئے مال پر سال گزرنے کے بعد ایک مقررہ حصہ شریعت کے مقرر کردہ مصارف پر خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ ارکان اسلام میں نماز کے بعد اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید میں 82 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا حکم نازل ہوا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جو فتنے پیدا ہوئے ان میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ نازک ترین تھا، جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی جرأت ایمانی سے فروغ کیا اور منکرین زکوٰۃ کا فتنہ ختم کر دیا، اور فرمایا جو کوئی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ قرآن کی روح سے اسلامی حکومت کی 4 بڑی ذمہ داریاں ہیں: نماز قائم کروانا، زکوٰۃ کی ادائیگی کروانا، نیکی کا حکم دینا، برائی، فحاشی اور ایرانی کو روکنا۔ اسلام کا چوتھا رکن حج ہے۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ارادہ کرنا کے ہیں، اور دین اسلام کی اصطلاح میں مقرر ایام میں عبادت کی نیت سے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کا طواف اور مناسک حج ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج کی فرضیت یعنی حج کا فرض ہونا اس آیت سے ثابت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ جو بھی بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ حاجی کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ حج کے راستے کا سامان لے سکتا ہو اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی مال پیچھے چھوڑ سکتا ہو، صحت مند ہو، آزاد ہو اور راستے پر امن ہو۔ چنانچہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے صاحبان استطاعت لوگوں کے لیے حج کرنا لازمی قرار دے دیا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کا تصور دوسری عبادات سے مختلف ہے، کیونکہ یہ عبادت بیعت کے وقت کئی عبادات کا مجموعہ ہے اور مالی اور بدنی قربانی سے لے کر دیگر کئی قربانیوں پر مشتمل۔ یہ عبادت انسان کو گناہوں سے یوں پاک کر دیتی ہے جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہے، نیز اس سے گناہ یوں ڈھل جاتے ہیں جیسے تیز سیلاب اپنے راستے میں آنے والے ہر خس و خشاب کو بہا کر لے جاتا ہے۔ گویا اس عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش کا سامان کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے پس تم حج کرو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جس نے حج اس طرح ادا کیا کہ جس میں گناہ اور برائیوں سے بچا رہا وہ ایسے پاک و صاف ہو کر واپس لوٹے گا جیسے وہ پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا۔ اسلام کا 5واں رکن صوم یعنی روزہ ہے۔ صوم کے لغوی معنی رکنے کے ہیں، جبکہ شرعی اصطلاح میں روزے سے مراد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنا روزہ کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 183، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے۔ احادیث کے مطابق روزے کی فرضیت کا حکم 2 ہجری میں تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس سے بدل کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہونے کے چند دنوں بعد نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 185،
بس تم میں سے جو ماہ رمضان کو پائے وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ یہود 10 محرم الحرام عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور چاند کے حساب سے ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں کے 3 روزے کچھ سابقہ امتوں پر فرض تھے۔ سابقہ امتوں کی طرح امت محمدی پر رمضان کے روزے رکھنا فرض کیے گئے، جن کا مقصد امت مسلمہ کو تقوی اور پرہیزگاری عطا کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ خدا حافظ۔